الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، پردہ نشیمار بہنوں، ابھی آپ دین کی باتیں سن رہے تھے اور ہمارے یہاں اللہ کرم ہے اور ہم لوگ بعظمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایک جگہ بیٹھ کے دین کی بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی ادھر ادھر تفریح کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جذبہ دیا ہے اور آپ کو توفیق دیا ہے کہ آپ دین کی بات سننے کے لیے اپنے نیندوں کو چھوڑ کے، بستروں کو چھوڑ کر آپ دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، بس مختصر ایک نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے۔ اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے، وہ کوئی مقصد ہے، اور یہ کوئی کتاب معمولی سی نہیں ہے، کوئی آسان کوئی کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، بہت معمولی سی آیتوں کو میں نے تلاوت کیا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہیں آپ کو نہ کمانے کے لیے، فضول خرچ کرنے کے لیے، نہ منمانی زندگی گزارنے کے لیے، نہ بلڈنگ بنانے کے لیے، نہ گاڑیاں لینے کے لیے، یہ دنیا کو عیش و آرام کے لیے اللہ نے نہیں کہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ آپ عبادت کرتے ہوئے بھی دنیا کے سسٹم ہے، آپ چلیے رہیے، اللہ نے جس طرح کہا ہے آنے کے لیے آپ اس طرح رہیے۔ آج ہمارے یہاں مسجدوں کی حال ہے کہ ایک سب نمازی نہیں ہوا کرتے ہیں، آج میرے گھر میں کم سے کم 10 لوگ ہوں گے، اس سے کم 5 ہوں گے، باپ ہوں گے، بیٹے ہوں گے، بیٹی ہوں گے، لیکن اس میں سے اللہ ماشاءاللہ کوئی نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہ ضعیف ہوں گے، وہ ایک دم صاحب ضعیف کی علامت ہوگی تو مسجد میں جائیں گے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، میں نے ایسا سرزمین دیکھا ہے کہ مؤذن اذان دیتا ہے اور دروازے پہ اذان مؤذن دیتا ہے اور اس کے گھر والے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے بچے سے، بیٹے سے، بیٹی سے، اٹھو مؤذن آتا ہے، یا اللہ کو مؤذن آتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو فوراً۔ وہ 10 سال کا بچہ ہوتا ہے، 5 سال کا بچہ ہوتا ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پوری مسجد بھری رہتی ہے، اور جب وہ مسجد سے بچے نکلتے ہیں اور جوان نکلتے ہیں تو منظر ہوتا ہے جیسا لگتا ہے کہ عید اور بقرعید کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں۔ ہم نے ایسا جگہ دیکھا ہے، وہ سرزمین کو اور نہیں ہے۔ میں نے سعودی کا سرزمین دیکھا ہے، یہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اذان ہوتے ہی وہ دوڑتا ہے مسجد کے لیے، لیکن آج میرے پاس ایمان ہے، ہم بھی ایمان والے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم سن
मेरी और माँ बहनों, एक जमाना था, एक वक्त था कि यही माँ ने अंबिया को पैदा किया है, यही माँ ने दुनिया को पैदा किया है। और आज ऐसा वक्त है, ये मेरी माँ एक हाफिज़ कुरान नहीं पैदा कर पाती है। एक मदरसे में मेरे साथी रहा करते थे, वो जब घर जाते थे मदरसे में सीहत अपनी रहती थी, जब घर जाता, घर जाने बाद ज्यादातर घर में झगड़ा हुआ करता था। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी भाभी है, और मैं जब घर पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कोई नमाज के लिए खड़ी नहीं होती है, तो मैं शर्त रख देता हूँ, मैं शर्त रख देता हूँ कि जब तक तुम नमाज नहीं पढ़ोगी तुम्हारे हाथ पे खाना नहीं खाएंगे। मुसलमानों, इबादत कीजिए, ये दुनिया फानी है। अगर आप चाहेंगे तो आपकी माँ पहले भी नमाज भी हो सकती है, और आप नमाज के लिए पहले जाइए और मस्जिदों के अंदर जाइए, इबादत कीजिए, अल्लाह से मांगिए, गिड़गिड़ाइए, अल्लाह से कहिए, या अल्लाह मुझे जो तौफीक दिया है, मैं मस्जिद में आया हूँ, मैं जलसे में आया हूँ, मैं नियत में आया हूँ, या अल्लाह इसी तरह तो मेरी माँ और बहनों को, बीवियों को अल्लाह की तौफीक दे, जो नमाज पढ़े, वो क़ियामत करे, कि तुम क़यामत में मैं आपका रूह पकड़ूंगा तो ये सवाल जब करेंगे तो सब मैं ये कह सकता हूँ, या अल्लाह मैं मस्जिदों में, तेरे दरबार में मैं रोया था, या अल्लाह मेरी बेटी को, बीवी को तुम नमाज पढ़ा। ये ईमान है, ये ईमान का है कि आप ऐसा नहीं है। आज मुसलमानों के अंदर एक रिवाज है कि जल्दी सी बेटी जवान हो तो बच्चे शादी कर देते हैं। मुसलमानों, बेटा 10 साल का हुआ, उसको मुंबई दिल्ली भेज दो, पैसा कमा के लाएगा, उसको शादी कर दो। मुसलमानों, अगर ये दिन आएगा, अगर आज हमारे अल्लाह की करम है कि आज मेरे कब्रिस्तान रोड पे है, आज हमारे यहाँ कब्रिस्तान रोड पे है, अब हजारों आदमी जाते हैं, लेकिन किसी को तौफीक नहीं होती होगी कि कभी अपने मरहूमीन के लिए कम से कम दुआ कर सकते हैं। मालूम ही नहीं है इतने मुसलमानों में से पूरे मोहल्ले में कितने मुसलमान के बच्चे हैं जिसको सही से कुरान की तिलावत करने आता हो, कि कम से कम जो जाता है तो कम से कम इतना तो कर सकता है, कम से कम सूरह फातिहा भी पढ़ सकता है, और वो कह सकता है कि अल्लाह मैंने सूरह फातिहा पढ़ा है, इसका सवाब तो मेरे मरहूमीन को पहुंचा है। जब तक आप ईमान को ताज़ा नहीं करेंगे, जब तक अल्लाह ने जिस चीज के लिए, जिस मकसद के लिए मुझे यहाँ भेजा है, जब तक उस मकसद में हम कामयाब नहीं होंगे, तब तक पक्का और सच्चा मोमिन नहीं हो सकते हैं। इबादत कीजिए, इबादत कीजिए, और अल्लाह आपसे खुश होंगे, अल्लाह आपसे खुश होंगे। रात की तन्हाई होती है, रात की तन्हाई होती है, जब कोई मोमिन बंदा ये बिस्तर को छोड़कर, ये नम बिस्तर को छोड़ के अल्लाह के दरबार के लिए एक कदम चलता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्ते से कहते हैं, ए फरिश्ते तुम गवाह रहना, पूरा शासन सन्नाटा पड़ा हुआ है, पूरा शासन का मोमिन सोया हुआ है, और ये शख्स है रात की तन्हाई है, और रात की तन्हाई में ये वज़ू बनाता है और मस्जिद के लिए जाता है। जब मस्जिद में पहुंचता है और वो नियत बांधता है, अल्लाह करता है, सना पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह पड़ता है, लिल्लाह बयान करता है, एक भाई से तुम जमा होना, कल क़यामत में मैं इसको जन्नत अता करूंगा। ये इबादत है मुसलमानों, ये इबादत है। मेरी मां बहनों, ये इबादत का सिलसिला है, सिर्फ मर्द पे नमाज फर्ज नहीं है। मेरी मां बहनों, तुम 2 ही रकात फजर की नमाज होती है, 2 रकात फर्ज है, 2 रकात सुन्नत है। आज तुम देखो, मेरी वाली चीज आज गैर मुस्लिमों के अंदर होता है, एक लगन है, उसके अंदर एक लगन है, वो गलत करता है, वो शिर्क करता है, लेकिन लगन से करता है। मेरी माँ बहनों, मेरे मुसलमान भाइयों, आज हमको अल्लाह ने इनाम रखा है, अल्लाह ने मुझे इनाम रखा है, उसके बावजूद आज हम इस तरह सोए।
آج ہم مسلمان سے نفرت کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک چھوٹی سا پتھر چھوٹا سا کہیں رکھ دیتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ میرے گھر بھائی جب جاتے ہیں تو سر جھکا کے اس کو سلام کرتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر سلامتی ہے۔ کوئی مسلمان ایک مسلمان کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامت ہو مرتے دم، یہ نہیں ہے، یہ صرف نفرت ہے۔ مسلمانوں، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے توفیق مانگے، اور جب اللہ کی رسی کی مضبوطی سے تھام لیں گے، جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنے حبیب کے طریقے کو سنت کو اپنائیں گے تو آپ کو تو میرے دل میں خیال آئے گا کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، میرے ایمان کی قدر کیا ہوگی۔ ہم رات کی تنہائی میں سوچیں گے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم سچ بولتے ہیں، میری ماں بہنیں بھی نماز پڑھتی ہے، وہ نہ گناہ کر سکتی ہے نہ کسی چور خوری کر سکتی ہے۔ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے، آج ایسی بات بتا رہا ہوں، میں نے مکے کی سرزمین کو دیکھا ہوں کہ آج تک یہ گوتری کے گوتری سے میل کبھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وقت ہوا، اذان ہوئی، وہ عبادت میں لگ جاتی ہے، عبادت چھوڑتے نماز ختم ہوئی، تلاوت پر بیٹھ جاتی ہے، وہ تلاوت ہے۔ یہ ایسی قرآن ہے، اللہ نے ایسا قرآن رکھا ہے کہ کوئی میری ماں بہنوں اور بھائیوں بزرگوں دوستوں ایک آیت ہی پڑھ لیتا ہے روزانہ، صرف روزانہ یاسین ایک آیت ہی پڑھ لیتا ہے تو کل قیامت میں وہ آیت معمولی سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آیت کے ذریعے آپ کو جنت الفردوس بہت سارا مقام عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں اور اللہ کو اوپر ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، جو مقصد ہے اس مقصد کی ہم آپ تیاری کریں، ہم آپ تیاری کریں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ چمن یوں ہی رہے گی، میرے بھائی بزرگوں، یہ چمن یوں ہی رہے گی، ہزاروں پھر بنیں اپنی ڈولیاں بھول کے اڑ جائے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جانا ہے، اللہ نے اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وقت بہت کم ہے اور زیادہ لمبی چوڑی بات کرنا نہیں ہے، اس لیے آپ تمام حضرات سے یہی میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ اللہ رب العزت نے جو ہمیں بنایا ہے، بھیجا ہے، اتنی اچھی مسجد بنی ہے، کم سے کم ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنی مسجدوں کی آباد کریں۔ میری ماں بہنوں سے بھی آپ کہیں کہ تم کم سے کم نماز پڑھو، تلاوت کرو۔ جب وہ نماز پڑھے گی، تلاوت کرے گی، عبادت کرے گی، اس سے آپ کی روٹی بنی ہوئی جب ایک لقمہ آپ کھائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم ایک عورت نے بنائی ہے اور اللہ کی عبادت کی ہے۔ جب وہ کھانا کھائیں گے، وہ روٹی کھائیں گے تو روٹی سے ایک عجیب خوشبو آئے گی۔ کیوں؟ کہ وہ نماز ادا کی ہے، اللہ کی تعریف کی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے۔ وہ روٹیاں کھائیں گے، وہ لذیذ ہوگی، وہ مزہ آئے گا جو بے نمازی کی عورت سے روٹی سے بہتر۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز عطا کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ابھی ہر سہولت عطا کیا ہے۔ پہلے زمانے میں گھر نہیں ہوا کرتا تھا، آج اللہ کرم ایک ہمارے لیے نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے گھر بنا دیا، اور گھر میں ہر چیز انتظام ہے، پانی ملتا، ہر چیز ملتا ہے۔ میں نے اپنے وقت میں دیکھا ہے وضو بنانے کے لیے بھی گلاس پانی لانا پڑتا تھا، ابھی اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے، اللہ نے آپ کو ایسا انتظام کیا ہے کہ آپ کے گھر میں آٹومیٹک پانی آتا ہے، آپ وضو بنائیے، اللہ کی عبادت کیجیے، تلاوت کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو دن کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔